السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آسک اسلامک نیٹ ورک کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ایک صحت سے متعلق ٹاپک ہے، کیونکہ اپنے اس چینل پر ہم طبی اور جسمانی اور روحانی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے چلے آئے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم جس ٹاپک کی بات کرتے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کے اندر بڑے بڑے خاص رکھے ہیں، بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں، اور ایک بڑی نعمت ہے پھل بھی، اور اس پھل کے اندر انار کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بہت سے ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایسی چیزیں آپ کے سامنے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب سے پہلے آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، کہ پھلوں میں جو ایک سب سے اچھا اور بہتر پھل مانا جاتا ہے اور جو بیماروں کے لیے ایک دوا کا بھی کام کرتا ہے وہ ہے انار۔ انار کا نام قرآن مجید میں تیسری بار سورہ رحمان کی آیت 68 اور 69 میں آیا ہے۔ انار کو عربی میں رمان، اردو میں اور پنجابی اور فارسی میں انار کہتے ہیں، گجراتی میں داڈم کہتے ہیں، اور اس کے الگ الگ مختلف نام ہیں، اور انگلش میں آپ جانتے ہی ہیں اس کو پوم گرینیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انار بہت ہی لذیذ اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ایک پھل ہے۔ یہ مفرح اور مسکن اور زود ہضم تاثیر رکھتا ہے، یعنی یہ اسے کھانے کے بعد انسان کو بہت سکون ملتا ہے اور بڑی راحت ملتی ہے اور جلدی ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ نامعلوم زبانوں سے اسے غذا اور دوا کی حیثیت سے بہت اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور یہ بعض اوقات بڑے ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سیب کے برابر اس کا جو ہے فائدہ ہے۔ اس کی جلد جو ہے بہت ملائم ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اندر سے اس کے کئی خانے ہوتے ہیں، ان خانوں میں شفاف اور خوش وضع دانے ہیں، اور دانوں کا رنگ آپ غور فرمائیں سفید اور سرخ ہے، جو بڑے خوش ذائقہ ہے اور گودے پر مشتمل ہوتا ہے، اور دانوں کے اندر جو بیج ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انار ایک ایسا پھل ہے جسے سبھی لوگ جانتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے علاقے میں تو اس کو بڑی شوق سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ غذائی صلاحیت اور وٹامنز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو انار کے 100 گرام جو کھانے والا انار ہے، یعنی کہ اس کو اگر گودے سے الگ کر دیا جائے تو 78% اس کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں ملتی ہے، یعنی کہ پانی ملتا ہے، اور 1.6 جو ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے، اس میں تھوڑا فیٹ ہوتا ہے ہلکا سا، اور کچھ اور چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں، فاسفورس وغیرہ اور کیلشیم وغیرہ، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور خون پیدا کرنے کے لیے تو بہت ہی زبردست چیز ہے۔ انار جڑ سے لے کر پھل تک ہر حصے کے طبی فائدے اس کے بہت زبردست ہیں۔ انار کا پھل یہ کہ دل و دماغ کو اس حد تک فرحت اور تازگی بخشتا ہے کہ ایک قول کے مطابق جب ہم کتابوں کے اندر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور طبی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ایک عجیب و غریب بات دیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ اس کو کھانے والے کے اندر سے نفرت کا مادہ، حسد کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انار کا استعمال کرنے والے کے دل سے جو نفرت اور حسد کا مادہ جو ختم ہونے کی بات کتاب میں لکھی ہے، تو چونکہ یہ ایک جنت کا پھل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جنت کی کوئی نہ کوئی کہ انار کی کوئی نہ کوئی بوند اس کے اندر ہر انار میں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی اثر ہو کہ انار کھانے کے بعد۔ لیکن دیکھیے، ایک انسان کا اپنا الگ خاصہ ہوتا ہے، کہ مان لیجئے آپ سوچیں گے کہ انار بھی لوگ کھاتے ہیں اور پھر بھی حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ایک کسی بھی چیز کی ایک تاثیر ہے اور اس کی جو فائدہ ہے وہ ایک متعین وقت تک رہتا ہے۔ بہرحال اس کے مستقل استعمال سے محققین نے یہ بات بھی لکھی ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی تھی، اور چونکہ انسان کا ایک نفس بھی اپنی ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ کام کرتا ہے،
لیکن بہرحال اگر اس بات پر یقین کیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انار جنت کا پھل ہے، اور یقیناً یہ اس صفت کو ختم کر دیتا ہوگا۔ انار کی جڑ کی جو چھال ابال کر ٹی بی اور پرانے بخار کے مریضوں کو پلایا جائے تو بڑا ہی شفا یاب ہو جاتا ہے، وہ بہت جلد شفا یاب ہوگا۔ اور ملیریا جس میں سردی لگتی ہے بخار کے اندر، یعنی ملیریا والے بخار کے بعد ہونے والی جو ہلکی سی کمزوری ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ انار کا چھلکا اگر دودھ میں ابال کر پینے سے پرانی پیچش دور ہو جاتی ہے، لیکن میں اس میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے صلاح لے لیں۔ غذا میں سے وٹامن اے کو جگر میں محفوظ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ معاون ہوتا ہے، اور جسم میں قوت مدافعت، آپ جانتے ہیں کہ امیون سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا، اور جو بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اگر ہمارا مضبوط ہو تو پھر کوئی بھی بیماری حاوی نہیں ہوتی۔ تو اس سسٹم کو یہ اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ ہر قسم کے انفیکشن سے یہ جسم کو دور رکھتا ہے۔ خاص طور پر جو انفیکشن ہے اور جس کی میں بات کروں تو وہ ہے تپیدق، یا جس کو ٹی بی بھی ہم کہتے ہیں، اس سے بچاتا ہے۔ اور خون کی کمی جب انسان میں ہو جاتی ہے تو اس کو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے اور حکیموں کا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے تو بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ مریض گھبراتا ہے اور چکر آتے ہیں اور بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس کمی کو، یعنی خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے انار سے بہتر اور کوئی پھل نہیں ہے۔ یرقان یعنی کہ جسے کہتے ہیں پیلیے کے اندر انار تو بہت زبردست چیز ہے، اور بواسیر اور ہڈی اور جوڑوں کے درد میں انار کے تو طبی فائدے بہت ہی اپنے آپ میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور نظام ہضم یا ڈائجسٹو سسٹم کی اگر بات کریں تو یہ اس کو بہت زیادہ بہتر سے بہتر بناتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے، غذا کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک بڑی آنت ہوتی ہے انسان کے پیٹ میں، کہ بڑی آنت کی سوزش اور بلغم اس کے اندر اگر جمع ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو دور کرتا ہے اور اندر سے آنتوں کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے۔ اور جو آپ نے سنا ہوگا کہ پت بننا یا صفراوی، ان سب چیزوں کے لیے، متلی اور قے اور سینے کی جلن، ان سب کے لیے بہترین چیز ہے انار۔ میں آپ کو آگے یہ بھی بتا دوں کہ گردے اور مثانے کی پتھریوں کو بھی انار ختم کرتا ہے، یعنی اگر کسی کے بار بار پتھری بنتی ہے اور مثانے کے اندر اس کے بڑی پریشانی کا سامنا اس کو ہوتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو انار روزانہ اپنی غذا میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی بات کریں تو بہت سارے تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ امیون سسٹم اگر مضبوط ہوگا تو بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ انار کے خشک چھلکوں کا سفوف اور کالی مرچ اور ایک جو کھانے والا نمک ہوتا ہے اس کو ملا کر ایک منجن کے طور پر استعمال کرنے سے دانت اور مسوڑے بے حد مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نسوانی امراض ہیں، عورتوں کے بھی امراض ہیں، جو انار کی جڑ کی چھال کا استعمال سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ انار کے پھول سے اسقاط حمل، یعنی کہ جو عام طور پر جو عمل اس کا ساقط ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے بطور دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انار کی چھال کا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ اس پر میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انار کو اندر کی چھلکوں کے ساتھ کھایا کرو، کیونکہ اندر کے چھلکے اس کو یعنی اندر کے چھلکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باریک پرت ہوتی ہے، اس پرت کے ساتھ کھانے سے اگرچہ وہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ انار کا جب بھی کھاؤ اندر کی جو پرت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھاؤ، تو یہ جو ہے اس کیڑوں کو مارتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسہال ہو یا کہ خونی پیچش ہو، اس طرح کے لوگوں کے لیے انار کا رس بے حد مفید ہے۔ 50 گرام انار کا جوس یا رس اس کا بہت بہترین علاج ہے اور اس سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ انار کے استعمال میں ایک احتیاط ضرور ہے کہ انار کا پھل کاٹنے کے فوراً بعد استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بیج اپنی رنگت کھونے لگتے ہیں۔ انار کھاتے ہوئے تمباکو نوشی نہیں کرنی چاہیے، اس سے
آنتوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، چونکہ اپینڈکس کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر آپ انار مان لیجیے آپ انار بھی کھا رہے ہیں اور بیچ بیچ میں سگریٹ پی رہے ہیں اور اس طرح کی، یہ ایک طبی اصول ہے۔ تو دوستو آج آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی؟ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔